حدیث نمبر 6۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قرشی زہری رضی اللہ عنہ جو ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر اے اللہ کے رسول 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی کیا میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا بھی تو کیا یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے؟ بلا شبہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہاری درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائے اور کچھ دوسرے لوگوں کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری پورا فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے۔ متفق علیہ۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکے میں نہ آئے، چنانچہ ان کے لیے آپ نے ہجرت کے اتمام کی دعا فرمائی اور سعد بن خولہ کی حالت زار پر آپ نے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ ان کی وفات مکے میں ہوئی جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب سے محروم رہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے صدقہ کرنا مستحسن امر ہے۔ سلف الصالحین میں سے اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں، اس لیے دور حاضر میں اصحاب ثروت کو اپنی جائیداد کا کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ضرور وقف کرنا چاہیے، کیونکہ دینی مدارس اور مساجد کی حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، انسان کی اگر نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کسی صحیح غرض کی خاطر انسان اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ اس کا علاج یا دعا کی جا سکے، یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے۔ پوائنٹ ففتھ،
انفاق و صدقات میں اپنے قریب ترین رشتے داروں کو اولیت اور فوقیت دی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی تعیشات کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے جبکہ عام غربا زیادہ ضرورت مند ہو، جیسا کہ بعض فی زمانہ اس طرح کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن مالک بن وہیب قرشی زہری، ان کی کنیت ابو اسحاق ہے، اسلام قبول کرنے والوں میں 5واں یا 7واں نمبر ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا اور کہا، جب تک تو دین محمد سے منحرف نہیں ہوتا اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے ہی میں ہوں گی۔ یہ اپنی والدہ کے بہت تابع فرمان تھے، لیکن ماں سے کہا کہ میں دین محمد سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ان 10 صحابہ کرام میں سے ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تیر چلاؤ، میری ماں باپ تم پر قربان۔ اور یہ دعا بھی کی، اے اللہ ان کا نشانہ سیدھا رکھنا۔ انہیں ایک بار آتا دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا ماموں ہے، اس جیسا کوئی دکھائی تو صحیح۔ تمام غزوات میں شرکت کی، فاتح عراق ہیں اور فتح ایران بھی انہی کا عظیم کارنامہ ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ سے 10 میل دور مقام عقیق میں 55 ہجری میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر لائی گئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کتب احادیث میں ان سے 270 احادیث مروی ہیں۔